اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے تختی نمبر 6 شروع کی ہیں، ان میں سے 5 کلمات ہم نے پڑھ لی ہیں، جوڑ کر بھی اور روانگی کے ساتھ بھی۔ تو اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے، یعنی جو پچھلے سبق کا ہمارا آخری کلمہ جو تھا وہ ہے امارا۔ تو امارا کے بعد جو اگلا کلمہ آخری آتا ہے وہ ہے انا۔ اب اس نون کے ساتھ جو آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے الف، لیکن کلمہ انا جو ہے یہ الف لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ یعنی انا جس کا معنی ہے میں، اس کا معنی کیا ہے؟ میں۔ یعنی عربی والے جب بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی ہوں، انا من بنی اسرائیل، یعنی یا کوئی اور انا من پاکستان، کہ میں پاکستان سے ہوں، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ انا۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ الف جو آخر میں ہے، شروع میں تو حمزہ ہے، لیکن جو آخری الف اس کے نون کے بعد جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ الف پڑھنے میں نہیں آتا۔ قرآن مجید میں بھی جہاں پر بھی انا کا کلمہ آ جائے، سوائے اگر جیسے کہ اناسیہ ہے، وہ مکمل کلمہ ہے، سیاہ کے ساتھ مکمل کلمہ ہے، وہ صرف انا نہیں ہے، یہ 19ویں پارے میں آتا ہے۔ تو وہاں پر جو انا ہے وہ انا یہ والا انا نہیں ہے، وہاں پر الف پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جہاں پر یہ مکمل کلمہ یعنی یہاں تک ہو تو وہاں اس کلمے کے ساتھ الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو چلو پڑھتے ہیں کہ اس کو جوڑ کر کس طرح پڑھیں گے۔ روانگی کے ساتھ تو آنا ہے، لیکن جوڑ کر کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، نون زبر نا، نون الف زبر نا نہیں بلکہ نون زبر نا۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے انا، انا نہیں بلکہ انا۔ روانگی کے ساتھ کیا ہے؟ انا۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ آتا ہے یہ ہے، شروع میں ایک نقطہ ہے نیچے، اور پھر اس کے بعد خا ہے، اور اس کے اوپر بھی نقطہ ہے، اور آخر میں لام ہے۔ تو باقی اوپر زبر اور خا کی نیچے زیر، یہ مشق ہے جو ہم نے زبر زیر پیش پڑھ لیا تھا، تو اس کا ایک مشق ہے۔ تو اس تختی میں وہ مشق کرایا جا رہا ہے۔ تو اس کیا ہے کہ با زبر با، با نہیں بلکہ با، با زبر با، خا زیر خی، باخی، با زبر با، خا زیر خی، باخی۔ لام کے اوپر پڑی زبر، لام زبر لا، باخیلا، باخیلا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں باخیلا، تو یہ غلط ہے، بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ باخیلا۔ اس کے بعد جو اگلا کلمہ آتا ہے
وہ ہے 12 راتین۔ پچھلے جو کلمات تھے وہ 3 حرفی کلمات تھے، اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو 4 حرف کے ساتھ بھی دکھا رہا ہے مصنف علیہ الرحمہ۔ تو شروع میں با ہے، پھر اس کے بعد 2 رائیں ہیں، اور آخر میں کیا ہے؟ گول تا ہے، اور اس میں تنوین بھی ہے 2 زیر۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے با زبر با، با زبر با، را زبر را، تو ان دونوں سے بنا بارا بارا، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر بھی را ہے، تو را زبر را، را زبر را، بارارا بارارا، ان تینوں سے کیا بنا؟ بارارا، اور آخر میں کیا ہے؟ تا ہے، گول تا ہے، اور آخر اس کے نیچے تنوین ہے، یعنی 2 زیر ہے۔ تا 2 زیر 3، تا 2 زیر 3، بارارا 3، بارارا 3۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ آتا ہے یہ ہے جعالا۔ اب دیکھو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ با کی نیچے بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اور جیم کی نیچے بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیم کی شکل کس طرح ہوتی ہے۔ اگر یہ با ہوتی تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ اس کے اوپر نہ ہوتا، یہ اوپر والا حصہ جو ٹیڑھا سا اس طرح کینچی کی طرح بنا ہوا ہے تو یہ نہ ہوتا، بلکہ سیدھی ایک لکیر ہوتی۔ تو یہ جیم کی شکل ہے اپنی، خا کے ساتھ اور حا، ان تینوں کی شکل جو ہے ایک جیسے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مشابہ ہے، تو لیکن نقطوں کے ذریعے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں۔ تو جب اس شکل کے نیچے ایک نقطہ ہو تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جیم۔ اور یہاں پر بھی آپ کو ایک نقطہ نیچے نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جیم۔ اور درمیان میں عین جو بغیر نقطے والا عین ہوتا ہے اس کا سر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یہ جو تھوڑا سا اوپر کی طرف ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے درمیان میں، یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ لام ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جیم زبر جا، جیم زبر جا، عین زبر ع، عین زبر ع، جاع، ان دونوں سے کیا بنا؟ جاع، جاع، آخر میں ہے لام، لام زبر لا، لام زبر لا، جعل، جعل، بعض لوگ پڑھتے ہیں جعل، جعل، تو یہ غلط ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جعل، جعل۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے جماع۔ اب حامیم میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر میم در آخر میں جو ہوتا ہے وہ اسی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس کی دم یعنی تھوڑی سی لکیر جو ہے نیچے کی طرف دم کی طرح بنی ہوتی ہے، لیکن یہ درمیان میں آ گیا تو وہ جو دم ہے وہ اس کی نہیں ہے، بس درمیان میں جو شکل اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اب شروع میں کیا ہے؟ جس طرح میں نے جعل میں ذکر کیا تو وہاں پر بھی کیا تھا؟ جیم شروع میں تھا، نیچے ایک نقطہ تھا، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ جیم ہے۔
اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے جیم زبر جا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع کیا بنا اسے؟ جامع. آخر میں کیا ہے؟ عین ہے. جعل کے درمیان میں جو عین تھا اسی شکل میں، لیکن اس کی کیا ہے کہ نیچے جو گول حصہ ہے اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب درمیان میں یہ آ جائے تو یہ جو نیچے جو حصہ بنا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ الرجی دغه مریضانو ته ضرور دا خبره کوم چې تاسو به بدري ورځې پس چې کوم دی ضرور موږ ته فیډ. تو آخر میں کیا ہے؟ عین ہے. جو آخر میں جو نیچے گول حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ اوپر سر بنا ہوا ہے تو یہ عین ہے. عین زبر ع، تو کیا بنا اسے؟ جامع، جامع. تو یہاں تک 5 کلمات الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ حضرات کو بھی مشکل پیش نہ آئے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو سمجھانے میں، اور جو ہماری کوششیں ہیں وہ رائے گاہ نہ جائے. تو آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.